بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گروپ کے ایک ممبر نے حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں سوال کیا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بتایا جائے، تو اس حوالے سے تفصیل تو کافی کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصراً کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ 60 ہجری کو رجب کا مہینہ تھا، معاویہ مر گیا۔ اس کا بیٹا یزید، جس کو اس نے اپنی جگہ پر نامزد کر رکھا تھا خلیفہ کے طور پر، اس نے اقتدار سنبھال لیا، اور اس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لی جائے۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت مدینہ میں تھے۔ اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا اور کہا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے بعد آپ مدینے سے نکل کر مکہ روانہ ہو گئے۔ حج کا موسم تھا، حج کے دن تھے۔ وہاں پر آپ کو یہ پتہ چلا کہ یزید نے یہ سازش تیار کی ہے کہ دوران طواف آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ حرمت کعبہ کو بچانے کی خاطر آپ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا، اور وہاں سے آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفے والوں کی طرف سے بے تحاشا خطوط آپ کے پاس آ رہے تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں خطوط آپ کے پاس آئے تھے، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے معاویہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے یزید کے بیعت نہیں کی ہے۔ اس وقت کوفے کا والی یا گورنر جو تھا نعمان بن بشیر تھا، یعنی ہم نے نعمان بن بشیر کی بیعت نہیں کی ہے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ امام ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ یہ سینکڑوں کی تعداد میں خطوط آپ کو جب ملے ہیں تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو فرمایا کہ تم کوفے جاؤ اور حالات کا جائزہ لو، اگر ان کے بیانات سچے ہیں تو پھر میں بھی کوفہ آ جاؤں گا۔ مسلم روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے۔ وہاں سے 2 رہبر آپ نے ساتھ لیے، 2 گائیڈ، جو ریگستان سے آپ کو کراس کرا سکیں، کیونکہ ایک بہت بڑا اور خطرناک قسم کا ریگستان راستے میں تھا۔ ان میں سے ایک گائیڈ جو ہے وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے راستے میں ہی جاں بحق ہو گیا، البتہ دوسرا گائیڈ آپ کے ساتھ کوفے پہنچ گیا۔ مسلم کوفے پہنچے تو وہاں پر حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی کے گھر پر آپ نے قیام فرمایا۔ کوفے والوں کو جب آپ کی آمد کی خبر ملی تو وہ آپ کے پاس چوری چھپے آتے اور آپ کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کرتے، حتیٰ کہ کوفے کے 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یزید کے نمک خواہوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبید اللہ بن مسلم تھا، نعمان بن بشیر کے پاس آیا جو کوفے کا گورنر تھا، اور کہا کہ یا تو سچ مچ کمزور ہے یا پھر بن رہا ہے، کوفے میں فساد پھیلا ہوا ہے اور تو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ نعمان نے اس سے کہا کہ اس قوت سے جس میں خدا سے سرکشی ہو، مجھے وہ کمزوری عزیز تر ہے جو مجھے خدا کے حلقہ اطاعت سے باہر نہیں کرتی، اور میں ایسا نہیں کہ جس کا اللہ نے پردہ رکھا ہو، اور میں اس راز کو افشاں کروں۔
اس شخص نے نعمان کی یہ بات یزید کو لکھ دی۔ یزید نے اپنے آزاد کردہ مسیحی غلام سرجون کو بلایا جس سے وہ مشورہ لیا کرتا تھا، اسے حالات سے آگاہ کیا، یعنی کوفے کے حالات کے بارے میں اسے بتایا۔ سرجون نے کہا کہ اگر معاویہ زندہ ہوتا تو کیا تو اس کا مشورہ قبول کرتا؟ یزید نے کہا ہاں بالکل قبول کرتا، کیونکہ وہ تو میرا باپ تھا۔ اس نے کہا کہ تو پھر میرا مشورہ سن، وہ یہ کہ نعمان بن مشیر کو کوفے کی گورنری سے برطرف کر اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر۔ یزید ان دنوں ابن زیاد سے ناراض تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اسے معزول کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن اس مسیحی مشورے کے بعد یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اس سے خوشنودی کا اظہار کیا اور اسے لکھا کہ ہم بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی تجھے والی بناتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اگر وہ مل جائے تو اسے قتل کر دو، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر حسین ابن علی کوفے آتا ہے تو یا تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو یا اس کا سر میرے ہاتھ میں دو۔ ہاتھ میرے ہاتھ میں دو کا مطلب ہے کہ اس سے بیعت لو، اگر وہ بیعت نہیں کرتا ہے تو اس کا سر میرے ہاتھ میں دو، یعنی اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد بصرہ کے کچھ سرداروں کی مائیت میں کوفے آیا۔ اس نے ڈھاٹا باندھ رکھا تھا، وہ چہرے کے اوپر نقاب لگا کر جو ہے نا، وہ جس مجلس کے پاس سے بھی گزرتا لوگ اسے السلام علیکہ یا ابن بنت رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرتے، یعنی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، کیونکہ اس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا جو بنی ہاشم پہنا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ابن زیاد یہ ڈرامہ کرتا ہوا گورنر ہاؤس پہنچا۔ اس نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام معقل کو 3000 درہم دیے اور اس سے کہا کہ جاؤ اور اس شخص کو دریافت کرو جس کے ہاتھ پر کوفے والے بیعت کر رہے، اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم حمص کے باشندے ہو اور بیعت کے غرض سے آئے ہو، اور یہ رقم دے کر اس کی مالی حالت بھی مضبوط کرنا چاہتے ہو۔ وہ غلام بڑی احتیاط سے کھوج میں لگا رہا، حتیٰ کہ وہ کوفے کے اس بوڑھے آدمی یعنی حضرت مسلم ابن اوسجہ کے پاس پہنچ گیا جو بیعت حسین کے سلسلے میں کام کر رہے تھے۔ اس نے شیخ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم سے مل کر مجھے خوشی بھی ہوئی ہے اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی کہ خدا نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، مگر افسوس اس بات کا کہ ہمارے کام کو ابھی تک استحکام میسر نہیں آیا ہے۔ پھر شیخ اسے یعنی مسلم بن اوسجہ اسے مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ مسلم بن عقیل نے رقم اس سے قبول کر لی اور اس سے بیعت بھی اس سے لے لی۔ وہاں سے وہ ابن زیاد کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ جب ابن زیاد اس گھر تک پہنچا جہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کا قیام تھا تو آپ مسلم بن اوسجہ کے گھر سے جناب ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو چکے تھے اور حسین بن علی کو پیغام بھیج چکے تھے کہ کوفے کے 12,000 باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ابن زیاد نے سرداران کوفہ سے کہا کیا بات ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ ساتھ ہانی ابن عروہ مجھے ملنے کے لیے نہیں آتے؟ اس پر محمد بن اشس القیس الکندی جو کہ حضرت ابو بکر کا بھانجا ہے، اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ہمراہ ہانی ابن عروہ کے پاس گیا اور اس وقت اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ امیر آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ملاقات میں تاخیر کی شکایت کر رہے تھے، آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے اصرار پر ہانی ابن عروہ سوار ہو کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سب لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے حتیٰ کہ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی شرعی بھی اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ ابن زیاد کی نظر جو ہی ہانی ابن عروہ پر پڑی تو اس نے شرعی سے کہا کہ اس احمق کو اس کی قضا ہمارے پاس کھینچ لائی ہے۔
ہانی نے سلام کیا، ابن زیاد بولا ہانی مسلم کہاں ہے، یعنی مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ خبر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ غلام کو حاضر کیا جائے۔ غلام کو دیکھ کر ہانی خاموش ہو گئے۔ آپ نے ابن زیاد سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے انہیں اپنے گھر میں نہیں بلایا تھا، بلکہ وہ خود تشریف لائے اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے اب میرے پاس حاضر کرو۔ ہانی کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو بھی میں ان پر سے اپنا قدم نہ اٹھاتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو میرے قریب کرو۔ لوگ ہانی کو قریب لے گئے تو ابن زیاد نے ان کے ابرو پر چھڑی ماری اور ان کا ابرو زخمی کر دیا۔ آپ پہرے دار کی طرف تلوار کی طرف جھپٹے کہ اسے میان سے نکال کر حملہ آور ہوں، مگر ابن زیاد بولا اب خدا نے تیرا خون حلال کر دیا ہے۔ حکم دیا کہ انہیں محل کے قید خانے میں قید کر دیا جائے۔ جو ہی یہ خبر قبیلہ مذبح کو ملی، محل کے دروازے پر ایک ہنگامہ مچ گیا۔ یعنی یہ جو عروہ ابن ہانی کے قبیلے والے تھے وہ سارے کے سارے محل کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، گورنر ہاؤس کے دروازے کے اوپر پہنچ گئے۔ ابن زیاد نے شور سنا تو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہانی ابن عروہ کے قبیلے کے لوگ ہیں جو ہانی کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ابن زیاد نے قاضی شریح سے کہا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں نے محض تحقیقات کے غرض سے انہیں روک رکھا ہے، اور ایک غلام کو قاضی پر جاسوس مقرر کر دیا۔ قاضی شریح ہانی کے قریب سے گزرا تو ہانی نے اسے کہا کہ شریح خدا سے ڈرو، یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ شریح باہر نکلا، محل کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا کہ ہانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، امیر نے محض تحقیقات کی خاطر انہیں روک لیا ہے۔ یہ سن کر لوگ منتشر ہو گئے۔ مسلم کو خبر ملی تو انہوں نے نعرہ خاص بلند کیا۔ کوفے کے 4000 باشندے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ مسلم نے ہراول دستہ تیار کیا، پھر میمونہ اور میسرہ کو ترتیب دیا، خود لشکر کے قلب کی قیادت کرتے ہوئے ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن زیاد نے کوفے کے سرداروں کو شاہی محل میں اکٹھا کر لیا۔ جب مسلم شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو سرداران کوفہ نے اوپر سے جھانکا اور اپنے اپنے قرابت داروں کو سمجھانے بجھانے اور انہیں لوٹ جانے کی تلقین کرنے لگے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھی ایک ایک کر کے سرکنے لگے، حتیٰ کہ شام کے وقت صرف 500 آدمی رہ گئے، اور جب رات کا اندھیرا چھایا تو وہ بھی نکل گئے۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے اور گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے رہے، حتیٰ کہ ایک گھر کے دروازے پر اترے۔ ایک عورت باہر آئی۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ وہ پانی پلا کر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے۔ عورت نے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ کے یہاں بیٹھنے سے شک ہوتا ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، تیرے ہاں کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشس یعنی ابو بکر کے بھانجے کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اسے جو مسلم بن عقیل کے آنے کی خبر ملی تو اس نے محمد بن اشس کو اطلاع دے دی۔ محمد بن اشس نے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ابن زیاد نے کوفے کا جو آئی جی پولیس تھا، کوتوال جسے کہا جاتا ہے، اس زمانے میں کوتوال کہا جاتا تھا، وہ جو پولیس ہوتی تھی ان کا جو ہیڈ تھا، یعنی آئی جی پولیس ہم کہہ لیں اسے، اور ابن اشس کے بیٹے عبد الرحمن کو مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ مسلم کو خبر بھی نہ ہوئی اور ان کے ٹھکانے کا احاطہ کر لیا گیا۔ جب مسلم نے دیکھا کہ وہ محصور ہو گئے ہیں تو وہ تلوار لے کر باہر آ گئے اور پولیس کے ساتھ مبارزت کی۔ عبد الرحمن
اور محمد بن اشعث نے انہیں کہا کہ آپ میری پناہ میں ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے گئے، یعنی دھوکے سے انہیں گرفتار کر لیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو محل کے اوپر لے جا کر ان کی گردن اڑا دو اور ان کا لاشا بازار میں پھینک دو، اور ہانی ابن عروہ کے بارے میں حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر کناسا کے لے جاؤ کہ وہاں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ کناسا ایک چوک تھا وہاں پر، کوفے کا، وہاں پر لے جاؤ کہ اسے وہاں پر سولی پر چڑھا دیا جائے۔ دوسری طرف امام حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے تو حر بن یزید رہائی آپ سے ملا اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس شہر کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حر نے کہا کہ آپ لوٹ جائیے، کوفے کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ مسلم بن عقیل نے کہا اور مسلم بن عقیل کے بارے میں ان کو بتایا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا پہلے سے علم تھا کہ ایسا ہونا ہے، اور مجھے میرے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا رکھا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لہٰذا میری واپسی ممکن نہیں ہے۔ حر اس وقت لشکر ابن زیاد کا ایک سپہ سالار تھا اور 1000 کا لشکر حر کے ساتھ تھا۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کو اس راستے سے ہٹا کر، جو شارع عام تھا وہاں سے ہٹا کر ایک الگ راستے پر لے کر گیا، تاکہ اس راستے سے جو شارع عام ہے آنے جانے والے قافلوں کو یہ خبر نہ ہو سکے کہ حسین ابن علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا ان کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ اور وہ راستہ کوفے کے مین شاہراہ سے ہٹ کر کربلا کی طرف جاتا تھا، جو کہ ایک ریگستان تھا۔ تو اس طرح امام حسین علیہ السلام کو کربلا تک پہنچایا گیا۔ انشاءاللہ پھر امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے اور اس سے جو بعد کے حالات ہیں اس کے بارے میں پھر بعد میں گفتگو کی جائے گی۔ آج چونکہ آپ کا سوال مسلم بن عقیل کے حوالے سے تھا تو میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو میں خدمت میں حاضر ہوں۔